الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری نشست اور جو محفل ہے اس کے اندر بھی ایک اس مہینے میں خاص طور سے ادا کی جانے والی عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق بھی دیکھا جائے تو روزے سے ہی ہے اور خاص طور سے اسی مہینے سے ہے۔ وہ عبادت بدنی عبادت نہیں بلکہ مالی عبادت ہے جس کا یہاں ذکر ہونے جا رہا ہے۔ وہ عبادت جس کو ہم صدقہ فطر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی صدقہ فطر کے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ صدقہ فطر کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا کیا رول ہے روزے اور نماز کے اندر، کیا رول ہے اس کا عبادت کی قبولیت کے اندر۔ پہلے میں اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے صرف ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امام دیلمی نے اپنی مسند شریف کے اندر اس کو بیان کیا، اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ سماعت کریں۔ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام شہر رمضان معلق بین السماء والارض حتی زکاة الفطر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے رمضان کے پورے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں، رکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی قبولیت کے لیے ایک بڑا کردار اور بڑا رول جو چیز ادا کرتی ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ تو اس واسطے ہر مسلمان نصاب جو بھی ہو اس کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بغیر اس کے ادا کیے ہوئے نمازیں ہیں یا اس کا روزہ ہے یا اس کی دیگر جو عبادات ہیں بالخصوص جو اس مہینے میں ادا کی جانے والی ہیں، تو ان کی قبولیت کے لیے ایک جو رکاوٹ اگر کوئی چیز بنے گی تو وہ صدقہ فطر کی نا ادائیگی کرنا ہے۔ اس لیے اس کو بیشت ہو سکے تو نماز عید سے قبل اس کو بہتر ہے ادا کر دیا جائے۔ باقی اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے ادا نہ بھی کیا گیا وہ نماز عید کے وقت تک، تو پھر زندگی میں جب بھی اس کو ادا کیا جائے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ اب رمضان شریف کا مہینہ نکل گیا تو صاحب اب پھر اگلے رمضان میں ہی اس کو ادا کریں، نہیں، بلکہ جس کا بھی صدقہ فطر کی ادائیگی جس کی مؤخر ہو گئی ہو، ادا نہ کر سکا ہو یا نہ کی ہو، تو اس کے لیے حکم یہ دیا جاتا ہے شریعت کی طرف سے کہ زندگی میں جب بھی عمر میں جب بھی اس کو یاد آئے اپنی طرف سے یا جن کا اس کے اوپر صدقہ فطر بن رہا تھا ان کی طرف سے ادا کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کے دربار میں اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر ہے۔ اب یہ کس کے اوپر واجب ہے، کتنا واجب ہے، تو اس کا یہاں تھوڑا بیان آ رہا ہے۔ صدقہ فطر مسلمان عاقل پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اس کا نصاب یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا نصاب بھی وہی ہے زکوٰۃ والا، لیکن فرق تھوڑا یہ ہے زکوٰۃ کے اندر اور اس کے نصاب کے اندر کہ زکوٰۃ کے اندر مال پر جو صاحب نصاب ہے اس کے اس ٹوٹل نصاب پر ایک سال مکمل گزر جائے تو جا کر کے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض اور واجب بنتی ہے۔ زکوٰۃ میں یہ شرط ہے سال کا گزر جانا اس مکمل مال پر جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں یہ ہے کہ بندہ کرنٹ سچویشن میں جس وقت اس کو صدقہ فطر جو ادا کرنا چاہیے تھا نماز عید سے قبل صبح صادق سے پہلے، اب اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا مالک ہو یا اتنی ان کے رقم کا مالک ہو یا اتنا اس کے پاس کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، لین دین کے لیے، خرید و فروخت کے لیے کوئی سامان تجارت موجود ہے، کوئی اس کا کاروبار ہے، ایکسٹرا ضرورت کی چیزوں سے کوئی زیادہ کوئی اور ایسی چیز ہے اس کے پاس جو اس کی روزمرہ زندگی میں کام آنے والی نہیں لیکن اس کو اس نے رکھا ہے شوقیہ طور پہ، تو یہ ساری باتوں میں سے کوئی ایک بھی بات اگر پائی جائے نماز عید کے دن سے صبح صادق سے پہلے تو جا کر کے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور اس کو ادا ہی کرنا چاہیے، تب جا کر کے یہ صدقہ فطر واجب بنے گا۔ اب اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار اور سنکھیا کیا ہے تو وہ بھی سماعت کر لیں، آگے مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج کے موجودہ زمانے کے حساب سے، آج کے دن کے حساب سے صدقہ فطر کی جو کوانٹٹی اگر دیکھی جائے وزن کے حساب سے، کے جی کے حساب سے لیا جائے تو الگ الگ اس کا جو ہے وہ کے جیوں میں اس کو بانٹا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ غلوں سے اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہے اور غلوں میں سے گیہوں کے ذریعے سے اگر وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدھا سا گیہوں بطور صدقہ فطر کے پر ممبر کے حساب سے ادا کرے۔
یہ सा और आधा सा, इसको समझ लें। सा एक अरबी वजन है, एक अरबी नाप है जो मेरा आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना में राइज थी, जैसे आजकल हमारे केजी राइज है चालू है। तो सा का जो टोटल वजन, मुकम्मल एक सा जो वजन है, इसका टोटल वजन जो उस जमाने में मौजूद था, आज के हिसाब से जब उसको अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका तकरीबन वजन और वेट बैठता है 4 किलो 94 ग्राम। मुकम्मल फिक्स उसका जो वेट है एक सा का 4 किलो 94 ग्राम। अब अगर गेहूं से सदका फित्र अदा किया जा रहा है तो इसका हाफ हिस्सा ले लीजिए, यानी कि 2 किलो 47 ग्राम। तो गेहूं के अगर गल्लों में से गेहूं से अगर कोई सदका फित्र अदा कर रहा है तो पर मेंबर 2 किलो 47 ग्राम फिक्स वेट के हिसाब से एक मेंबर की तरफ से सदका फित्र अदा किया जाएगा। ये तो है जब गेहूं से अदा कर रहा है। अब अगर गेहूं के अलावा जो है खजूर है, मनक्के हैं, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये जितनी भी मैंने गिनाई है आपको गिनती की चीजें, इसके अलावा और गेहूं के अलावा जो इन चीजों में आती हैं, उन तमाम का वेट जो है वो 4 किलो 94 ग्राम है, यानी कि डबल है, गेहूं का डबल है। गेहूं के आधे हिस्से का वो उसको डबल जोड़ दिया जाएगा तो वो टोटल कितना बनेगा 4 किलो 94 ग्राम। तो सिवाय गेहूं को छोड़ करके इन चीजों का जो मैंने नाम लिया है, इन चीजों का पूरा एक मुकम्मल सा अदा किया जाएगा बतौर सदका फित्र के, और सिर्फ गेहूं का आधा सा, इसका निस्फ सा अदा किया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई गेहूं का आटा दे तो भी वेट वही है 2 किलो 47 ग्राम। जौ का आटा दे तो भी वेट इसका डबल माना जाएगा 4 किलो 94 ग्राम। इसी तरीके से अगर कोई रोटी भी अगर दे रहा है, गेहूं की अगर रोटी दे रहा है तो इसमें अब रकम देखी जाएगी, कीमत देखी जाएगी कि जितनी रोटियों की कीमत अगर 2 किलो 45 ग्राम की जितनी रकम में ये गेहूं खरीदा जा सकता है, गल्ला जितना खरीदा जा सकता है, इतनी रकम की अगर ये रोटियां हैं, इतनी इसके संख्या में रोटियां हैं, तो फिर उसके हिसाब से उसको अदा किया जाएगा। तो मोटे तौर पे मैंने सदका फित्र की अदायगी के कुछ आपको तौर तरीके बताए। इसके अलावा ये तो मैंने जो चीजें गिनाई आपके सामने, गेहूं हो गया, जौ हो गया, खजूर हो गई, मनक्के हो गए, किशमिश हो गए, काजू हो गए, बादाम हो गए, ये तो मैंने चीजें गिनाई। इसके अलावा और गल्लात में बहुत सारी चीजें, दालें हैं, कितनी किस्म की दालें होती हैं, कितने किस्म के अलग अलग खाद्य पदार्थ जो होते हैं, इन तमाम में से जिस भी चीज के जरिए से वो सदका फित्र अदा करेगा, मुकम्मल एक सा गेहूं को छोड़ करके अदा किया जाएगा, सिर्फ गेहूं में आधा सा अदा किया जाएगा। बेहतर आगे मसला बयान फरमाएंगे अभी साहिब किताब के, बेहतर यह है कि अगर जमाने में महंगाई हो किसी दौर में, जैसे आजकल महंगाई का जमाना है, तो फरमाते हैं कि उस वक्त फिर बेहतर है कि ये खाने की जो चीजें, खुराकी जो चीजें, इनको अदा किया जाए। और अगर देने वाले के लिए जिसको हम ये सदका फित्र अदा कर रहे हैं, अगर उसके हक में कीमत देना बेहतर हो तो उसको इस चीज की रकम हवाले की जाए। मिसाल के तौर पे अगर वो गेहूं के हिसाब से अगर सदका फित्र अदा कर रहा है तो गेहूं का जो मौजूदा जो रेट है, आज मेरे हिसाब से शायद कि मैं अपने हिसाब से 30 रुपए किलो पर केजी गेहूं चल रहा होगा, शायद के इतना तो होगा ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो इसके हिसाब से वो 2 किलो 47 ग्राम गेहूं के उसको एक मिस्कीन को वो उसकी रकम अदा करे। और याद रखिएगा इसमें खास पॉइंट की बात ये भी है कि सदका फित्र के हकदार वही हैं जो ज़कात के हकदार हैं, उन्हीं को सदका फित्र दिया जा सकता है। उनके अलावा किसी सेकंड बंदे को सदका फित्र हरगिज अदा नहीं किया जाएगा। अब अगर किसी ने जानबूझ करके इन जगहों के अलावा, जिनको जो ज़कात के हकदार थे, इनके अलावा किसी के लिए अगर सदका फित्र अदा कर दिया तो सदका फित्र हरगिज अदा नहीं होगा। जहां ज़कात दी जा सकती है वहीं सदका फित्र भी अदा किया जा सकता है। अब समाप्त करें मसला। सदका फित्र वाजिब है, उम्र भर इसका वक्त है, यानी अगर अदा ना किया हो तो अब अदा कर दे, अदा न करने से ये साबित नहीं होगा, यानी कि ये उसकी जिम्मेदारी सर से पूरी नहीं होगी जब तक पूरी जिंदगी में अदा ना कर दे। ना अब अदा करना कज़ा है बल्कि अब भी अदा ही माना जाएगा, अगरचे बेहतर और सुन्नत नमाज ईद से पहले अदा कर देना है। ईद की नमाज से पहले अदा कर दे। अगर किसी ने शुरू रमजान में पहले रोजे को मुकम्मल मेंबरों की तरफ से अदा कर दिया तो अदा हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं कि सुन्नत यह है कि वो उसको ईद की नमाज से पहले अदा किया जाए। मेरा मौला ने फरमाया कि ये तुम्हारे रोजे की पाकी है और गरीबों फकीरों के लिए ईदी है, इसलिए इसको पहले अदा करो। आगे समाप्त करें। सदका फित्र एक शख्स पर वाजिब है, माल पर नहीं।
لہٰذا اگر کوئی مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے خلاف زکوٰۃ کو لیا جائے تو زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ رہے نہ رہے وہ زکوٰۃ مال پر واجب ہوئی تھی تو مال تو موجود ہے، تو مال میں سے اس کے گزرنے کے بعد میں بھی زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے تھی۔ لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ جو ہے تھوڑا اس سے الگ ہے، وہ بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے، مال پر نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے بندے کے اوپر فرض ہونے کا کہ اگر وہ صدقہ فطر کے وقت سے پہلے یعنی عید کی صبح صادق سے پہلے اگر انتقال کر گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کے وارثین بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو جائے گا، کچھ ان پر جبر نہیں، یعنی وہ اپنے گزر جانے والے کی طرف سے کہیں کہ نہیں ہم تو صاحب ادا کریں گے، بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا، اگرچہ اس کے ورثہ اجازت نہ دیں۔ کہتے ہیں گزر جانے والا اگر وصیت کر گیا کہ میرے اوپر اتنے صدقہ فطر باقی رہ گئے وہ ادا کر دیا جائے، تو اب زبردستی وارثین نہ بھی ادا کریں تو بھی ادا کروایا جائے گا ان کو، شریعت ان کے اوپر پھر یہ لاگو کرتی ہے قانون۔ آگے سماعت کریں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا، فقیر ہو گیا یعنی صاحب نصاب تھا، صبح صادق سے پہلے اس کا مال جو ہے ہلاک ہو گئے، کسی بھی طریقے سے وہ اس کیٹیگری میں نہیں رہا جس کی وجہ سے صاحب نصاب ہو رہا تھا، یا طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، صبح صادق عید کی جو ہے وہ ہو گئی، سورج نکل آیا، اس کے بعد میں کوئی کافر جو ہے اللہ نے توفیق دی مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا صبح صادق کے بعد میں، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، ابھی تک صاحب نصاب نہیں تھا لیکن بعد میں صبح صادق کے بعد میں اللہ نے دولت دے دی صاحب نصاب بن گیا تو اب واجب نہیں ہوا۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یعنی کہ صبح صادق نکل آئی تھی عید کی، اس کے بعد میں انتقال ہوا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، صبح بھی عید کی طلوع نہیں ہوئی، صبح صادق نہیں، اس سے پہلے اللہ نے کسی کو ہدایت دی وہ مسلمان ہو گیا، یا بچہ پیدا ہوا صبح صادق سے پہلے، یا فقیر تھا اب غنی ہو گیا صبح صادق سے پہلے، تو اب واجب ہے، کیونکہ واجب کا جو ٹائمنگ جو اسٹارٹ ہونی تھی اس سے پہلے یہ سارے کام پائے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ کام پہلے پائے جا رہے ہیں تو یہ ٹائم آتے ہی اس کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہو جا رہا ہے۔ اس وجہ سے صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے، اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ مال نامی اور حاجت اصلیہ کا بیان گزر چکا، ان کی صورتیں وہیں سے معلوم کی جائیں۔ آگے نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ نابالغ ہے یا اسی طریقے سے کوئی دیوانہ ٹائپ ہے لیکن ان کے پاس اس طرح مال ہے جس کی وجہ سے وہ مالک نصاب کہلائے جا رہے ہیں، تو فرمایا گیا ہے کہ ان کے اوپر صدقہ فطر خود ان کے مال میں سے واجب ہوگا، اپنے ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، ان کا ولی ان کی مال سے ادا کرے۔ اگر ولی نے ادا نہیں کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا یعنی دیوانہ تھا اس کو ہوش حواس آ گئے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ خود اپنے مال سے ادا کر دیں، اور اگر خود مالک نصاب نہیں تھے اور ولی نے ادا نہیں کیا تو بالغ ہونے یا ہوش آنے میں ان پر اب ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ جب وہ نابالغ ہے یا مجنون ہے دیوانہ ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس کا ولی جو ہے کیونکہ ان کو تو اتنا ہوش نہیں ان کے مال سے نکال کر کے صدقہ فطر ادا کر دے، یا پھر یہ کہ وہ نابالغ تھا بالغ ہو گئے سمجھدار ہو گیا، یا یہ کہ مجنون تھا اللہ نے ہوش دی عقل دی صحیح سلامت ہو گیا تو وہ اپنے مال سے ادا کریں۔ اور اگر آگے بیان فرمایا گیا ہے اور اگر ولی نے ادا نہیں کیا ان کی اس حالت میں نابالغ ہونے کی کنڈیشن میں اس کے مجنون دیوانے ہونے کی کنڈیشن میں ولی نے اس وقت ادا نہیں کیا، اب ان کو ہوش حواس آ گیا تو اب ان کو پر وہ پچھلا والا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں رہے گا۔ آگے سماعت کریں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں ہے، مال ہلاک ہونے کے بعد میں بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا یعنی ختم نہیں ہوگا، بخلاف زکوٰۃ اور عشر کے کہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے، انسان کے اوپر اپنے جو چھوٹے اولاد ہے اس کی طرف سے بھی کیا ہے صدقہ فطر واجب ہے ادا کرنا، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، لیکن کب جب خود بچے کے پاس اتنی مالیت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہو، اگر چاہے چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس اتنی رقم ہے اتنی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے خود اس کے اوپر صدقہ فطر بن رہا ہے تو اب باپ پر واجب نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اس کا وارث اس کا ولی خود اس بچے کے مال میں سے ادا کرے،
کیونکہ بچہ تو نہ سمجھے، لیکن اس کے مال میں سے اس کا ولی اور وارث ادا کرے، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو یعنی مالدار ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ دیوانہ ٹائپ، پاگل اور مجنون ٹائپ کوئی اولاد ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ بالغ بھی ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے تو باپ پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر وہ دیوانہ ہے اور بھلے ہی وہ بالغ ہے نابالغ ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون چاہے اصلی ہو یعنی اسی حالت میں وہ بالغ ہوا ہو یا بعد کو اس کو یہ جنون لگا ہے، دونوں کا ایک حکم ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے، اگر کسی عذر، سفر، مرض، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بنا کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا جب بھی واجب ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کوئی جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے جو پہلے عذر اور وجوہات بیان ہوئی کہ ان وجہوں سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وہ کوئی وجہ پائی جا رہی ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، تو کہتے ہیں کہ دونوں پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کے نہیں رکھا اس پہ بھی واجب، اور جس نے مجبوری نے، جو شریعت نے جو مجبوری ہماری ان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو بھی اس کے اوپر بھی صدقہ فطر